درود کا سہارا دیتے رہیے گا۔ انسان کربلائے مسلسل کی زد میں ہے اور فکر حسین روح کے مقتل کی زد میں ہے۔ تہذیب انتشار مکمل کی زد میں ہے اور ہر آج ایک الجھی ہوئی کل کی زد میں ہے، اور ہر نفس راہ دھند میں روپوش ہو گیا اور انسان اپنی ذات کے صحرا میں کھو گیا۔ صحرائے ذات جس کی کوئی حد نہ انتہا، ایک ایک قدم ازل سے ابد تک کا فاصلہ، تا دور حسرتوں کے سرابوں کا سلسلہ اور جذبوں کے رخ پہ مڑتا ہوا دل کا راستہ، اور زخموں کی بستیاں ہیں دلے پاش پاش میں، اور انسان بھٹک رہا ہے خود اپنی تلاش میں۔ ہر گام نارسی کی شکایت لیے ہوئے، ہر سانس ایک جنازہ حسرت لیے ہوئے، ہر سرزمین شعور کی تربت لیے ہوئے اور ہر پیکر خیال جراحت لیے ہوئے، اور انسانیت کے جسم پہ جور و جفا کے زخم اور رگ رگ سے دل کے رشتے ہوئے کربلا کے زخم۔ اور یہ انتشار فکر، یہ طوفان گمرہی، آفاق میں شعور میں نظروں میں تیرگی، منزل سے کوئی ربط نہ رستوں سے آگہی، اور اس فضا میں چلنے پہ مجبور آدمی۔ جبر سفر ہے قدرت ختم سفر نہیں، اور منزل کہاں ملے گی کسی کو خبر نہیں۔ ہر شخص کا مزاج جدا، فیصلہ جدا، منزل جدا، صراط جدا، رہنما جدا، اور ہر آنکھ کی نگاہ جدا، زاویہ جدا، اور ہر فکر کا تلاشا ہوا ایک خدا جدا، اور کتنے خدا کے نام کے بت دل نشین ہیں، اور دنیا میں جتنے ذہن ہیں اتنے ہی دین ہیں۔ اور ظلمت پسند ازل ہی سے دہر کا مزاج، ظلمت پسند ازل ہی سے ہے دہر کا مزاج، ہر عہد میں زمین پہ رہا تیرگی کا راج، مانگا ہے ہر یقین سے تشکیک نے خراج، اور ہر دور میں رہا ہے سر اہرمن پہ تاج، اور ہر صبح نو حوالے افریت شب ہوئی، اور راتوں کا سلسلہ ہی رہا صبح کب ہوئی۔ اور اس فضائے تیرا میں خلا کے دو جہاں، ہر گام پہ جلاتا رہا شمع ذوفشاں شمع جلی، مگر انہیں گھیرے رہا دھواں، اور ہر دور میں لیا گیا نظروں کا امتحان، لیکن قدم نہ دھند کا پردہ ہٹا سکے، اور کم تھے جو لوگ شمع کے نزدیک جا سکے، اور تا دیر یوں ہی ٹھوک رے کھاتا یہ قافلہ، صحرا میں منزلوں کے نشان ڈھونڈتا پھرا، اور شمعوں کے آس پاس تو روشن تھی کچھ فضا، اور باقی تمام عالم ظاہر سیاہ تھا۔ آخر بکھرتے دیکھ کے اس شاہکار کو، انسان پہ رحم آ گیا پروردگار کو۔ درود محمد علیہ۔ اور نکلا افق پہ حکم خدا سے وہ آفتاب، تھا جو ازل سے چشم مشیت کا انتخاب، باطل کے ہر خروج کا ظلمت شکن جواب، اور ظاہر میں ایک سادہ ورق اصل میں کتاب، اور جس کو ازل میں احمد و امجد کہا گیا، اور امکان کی حدوں میں محمد کہا گیا۔ درود محمد علیہ۔ وہ آیا کلام حق کا ترانہ لیے ہوئے، ہر لفظ جس کا ایک زمانہ لیے ہوئے، اجمال میں طویل فسانہ لیے ہوئے، اور عالم کے خشک و تر کا خزانہ لیے ہوئے،
اور بیزر نے دامنوں کو جواہر سے بھر دیا اور امی نے جہل فکر کو ذی علم کر دیا۔ پھر ایک شہر علم بسایا رسول نے، آیات حق سے اس کو سجایا رسول نے، لوگوں کو سوئے شہر بلایا رسول نے، اور ایک در اسی غرض سے بنایا رسول نے۔ اور جو لوگ در کی سمت بڑھے شہر تک گئے، اور جو اس سے منحرف ہوئے رستہ بھٹک گئے۔ پھر ایک شہر علم بسایا رسول نے، آیات حق سے اس کو سجایا رسول نے، لوگوں کو سوئے شہر بلایا رسول نے، ایک در اسی غرض سے بنایا رسول نے۔ اور جو لوگ در کی سمت بڑھے شہر تک گئے، اور جو اس سے منحرف ہوئے رستہ بھٹک گئے۔ اور وہ آفتاب سایہ بھی تھا جس کا آفتاب ایک رخ سے جو بطول تھا، ایک رخ سے بوتراب، ایک صبر کا صحیفہ تو ایک صبر کی کتاب، اور وہ ظلم کی شکست یہ تضحیق کا جواب۔ تضحیق کہتے ہیں ہنسی اڑانے والوں، وہ ظلم کی شکست یہ تضحیق کا جواب۔ اور زہرا کا صبر شکل حسن میں بدل گیا، اور عزم علی حسین کے سانچے میں ڈھل گیا۔ اور تھا اس طرف تو نور رسالت بروئے کار، برپا ادھر تھا ظلمت باطل میں خلفشار۔ تھا نور کا فروغ اندھیروں کو ناگوار، اور ایک کرن کھٹکتی تھی نظروں میں مثل خار۔ اور تلقین حق کا لوگوں نے الٹا اثر لیا، اور ظلمت کے دیوتاؤں نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ نسلوں کے اختلاف بھلا کر سب اہل شرق، صدیوں کے بعد جمع ہوئے ایک محاذ پر۔ نور مبین بجھانے پہ باندھے تھے سب کمر، اور اسرار شب یہ تھا کہ نمایاں نہ ہو سحر۔ نور خدا کو دیکھنے والا نہ مل سکے، تو آنگن کو زندگی کے اجالا نہ مل سکے۔ وہ آئی امڑ امڑ کے ہر سمت سے گھٹا، ظلمت نے آفتاب کو حلقے میں لے لیا۔ طوفان اٹھا برسنے لگے ناوک جفا، لیکن خدا کا نور بجھائے نہ بجھ سکا۔ پسپا ہر ایک موج بلا خیز ہو گئی، اور آندھی چلی تو شمع کی لو تیز ہو گئی۔ اور اس طرف مشیت باری کچھ اور تھی، بدلا نبی نے مرکز تہذیب زندگی۔ کرنوں کا رخ مڑا تو ضیاء دور تک گئی، اور بطحا میں آفتاب تھا یثرب میں روشنی۔ آواز حق کہاں تھی، اثر کتنی دور تھا، اور گھر میں جلی تھی شمع، بیاباں میں نور تھا۔ اور نکلے نبی حصار رسالت کو توڑ کے، سازش کے اہرمن کی کلائی مڑوڑ کے، اپنی طرف سے دیدہ باطل کو موڑ کر، اور بستر پہ اپنے عکس مجسم کو چھوڑ کے۔ پردے پڑے تھے دیدہ غفلت معاب پر، اور تھا ایک رسول راہ میں ایک فرش خواب پر۔ نکلے رسول بانی شر، دیکھتے رہے کیا دیکھتے نبی کو مگر دیکھتے رہے، اور پردہ تھا ایک پیش نظر، دیکھتے رہے اٹھ اٹھ کے رات بھر سوئے در دیکھتے رہے، اور خوابیدہ دیکھتے رہے پیکر رسول کا، اور روزن سے جھانک لیتے تھے بستر رسول کا۔ وہ بستر وہی تھا، خواب کا انداز بھی وہی، مختص تھا جو رسول سے اعجاز بھی وہی، خوشبو وہی تھی، نور کی پرواز بھی وہی، حد تو یہ ہے کہ سانس کی آواز بھی وہی۔ اور نکلا جو دن تو پردے چشمے خطا اٹھے، اور سوئے تو مصطفیٰ تھے مگر مرتضیٰ تھے۔ اور دیکھا یہ اہل شر نے تو جھنجلا کے رہ گئے، ناکام یہ سری پہ بل کھا کے رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرما کے رہ گئے، اور شیر خدا تھا سامنے تھرا کے رہ گئے۔ اور بے تیغ نکلے فوج عدو زیر دست تھی، اور بو جہل کی یہ علم سے پہلی شکست تھی۔
وہ کاردار بدر، وہ پہلا محاذ شر، بو جہل کا خروج، شعور تمام پر زد پر کئی ہزار کے ایک فوج مختصر، اور چشمے نبی میں مر دیے معبود جلوہ گر، اور لات و حبل کی جنگ تھی رب جلیل سے، اور کثرت شکست کھا گئی فوج قلیل سے، اور باطل کی اس شکست نے برما دیے جگر، ایک بار پھر احد میں ہوئے جمع اہل شر، آئی امڑ کے کالی گھٹا آفتاب پر، آندھی اٹھی بکھر گئے ذرے ادھر ادھر، اور پتی کوئی ہلی نہ حفاظت کو پھول کی، بس ایک تیغ تھی کہ سپر تھی رسول کی، یہ تیغ عام تیغ نہ تھی ذوالفقار تھی، اور یہ تیغ خود مشیت پروردگار تھی، اور دستے علی میں کفر پہ یوں شعلہ بار تھی، اور لا سیف و لا فتح کی جہاں میں پکار تھی، آخر چڑھی ہوئی تھی جو آندھی وہ چھٹ گئی، اور ابھرا پھر آفتاب شب تار کٹ گئی، ایک بار پھر بکھر گیا شیراز جہول، رستے سے صاف ہو گئی باطل کی خاک و دھول، نکھری فضا چمکنے لگے دین کے اصول، دیکھی گئی نہ کفر سے یہ عظمت رسول، پیدا ہوا شرار حسد قلب سنگ میں، اور پھر خیر و شر الجھ گئے خندق کی جنگ میں، خندق کو پار کر کے بڑھا ایک جلے شریر، آواز دی کہ آئے کوئی موت کا اسیر، اور چپ تھے مصاحبان رسول فلک سعید، ایک بار پھر اٹھا وہی ایمان کا دستگیر، اور تردید شر کو جلوے ختم الرسول بڑھا، اور تھا کل کفر سامنے ایمان کل بڑھا، اور جب ہو چکا شرارت مکہ کا سد باب، ٹوٹا حصار آگے بڑھا نور آفتاب، لازم تھا اب یہود کی سازش کا بھی جواب، مدت سے اپنے چہروں پہ ڈالے تھے یہ نقاب، اور بیٹھے تھے دل میں بغض کا کانٹا لیے ہوئے، اور ایک ضرب آخری کی تمنا لیے ہوئے، اور خیبر میں جمع ہو گئے ارباب گمرہی، زوم غلط میں دین کلیمی کے مدعی، حد سے بڑی نگاہ ضلالت کی کج روی، اور سورج پہ طنز کرنے لگی شب کی تیرگی، لازم تھا اب جسارت شر کا جواب بھی، اور کرنوں کو ساتھ لے کے بڑھا آفتاب بھی، اور نرگا کیا جو تیرگیے بے حساب نے، گھیرا سحر کو ظلمت شب کے شباب نے، چھانٹا پھر ایک رجل کہتے ہیں شخص کو، گھیرا سحر کو ظلمت شب کے شباب نے، اور چھانٹا پھر ایک رجل نگاہ انتخاب نے، آواز اپنے نور کو دی آفتاب نے، اور پھر یاد آ گئی شب ہجرت کے خواب کی، اور یہ مستند سپر تھی رسالت معاف کی، آیا وہ عکس خود بھی جو تھا جزو آفتاب، آگے بڑھے نبی کا علم لے کے بوتراب، اور خیبر کے در نے ٹوٹ کے کھولا ظفر کا باب، اور لوٹے علی تو دین تھا منصور و فتح یاب، خیبر کا در تھا دست جلال اشرار پر، اور نور آفتاب تھا اسفن نہار پر۔ القصہ شر کی آئینی دیوار ہٹ گئی، روشن ہوئی فضائے جہاں گرد چھٹ گئی، اور شب کی رضا جو پھیل چکی تھی سمٹ گئی، مکہ ہوا جو فتح تو بازی الٹ گئی، باطل مگر یہاں بھی عجب چال چل گیا، اور پیکار خیر و شر تو رہی رخ بدل گیا، مکہ میں جب شکست ہوا کفر کا حصار، ناکارہ ہو کے رہ گئے سفیانیت کے وار، باطل کو مل سکا نہ کہیں گوشہ فرار، اور کی مکر اہرمن نے عجب راہ اختیار، اور صحبت نشین حلقہ ایمان ہو گیا، اور کافر منافقت میں سے مسلمان ہو گیا، کافر مٹے یہود ہٹے نور حق بڑھا،
باقی مگر ابھی تھا نصارہ کا مرحلہ. تھا کج روی پہ جن کو صداقت کا ادعا کہتے ہیں جو اپنے بارے میں وہ زیادہ غلط فہمی ہو. تھا کج روی پہ جن کو صداقت کا ادعا اور ٹھہرا عیار حق و صداقت مباہلہ. اور ٹوکا کلام پاک کو اہل کتاب نے اور اجزاء کو اپنے جمع کیا آفتاب نے. آئے چراغ انفسنا بن کے مرتضی شمع نشانہ کی تجلی تھی فاطمہ. اب نام تھی رخ حسنین کی ضیاء وہ انوار پنجتن سے دمکنے لگی فضا. انوار پنجتن سے دمکنے لگی فضا. دیکھی یہ تمکنت تو نصارہ دہل گئے اور قطرہ کے آفتاب کی عزت سے نکل گئے. باطل مٹا تمام ہوئی نعمت خدا تکمیل دین ہو گئی فتنہ کچل گیا اور پہنچا غدیر خم پہ رسالت کا قافلہ. وہ کر رہے ہیں آخری اعلان مصطفیٰ منبر پہ جانشین کا جلوہ دکھا گئے اور حیدر کو کائنات کا مولا بنا گئے. تو آخر وہ وقت آیا کہ چھپ جائے آفتاب. رخصت ہوئے یہ کہہ کہ رسول فلک جناب دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک آل ایک کتاب. ہر عذر کا جواب ہر شر کا سد باب. ساتھ ان کے گھر رہے تو نہ بھٹکو گے راہ سے اور چھپ کر بھی چھپ سکے گا نہ سورج نگاہ سے. یوں تو فضا میں اب بھی درخشاں تھا آفتاب. تھی ہر نظر پہ مصلحت وقت کی کتاب. محدود ہو گئی تھی شعاؤں کی آب و تاب. گوشہ نشیں تھے خانہ زہرا میں بوتراب. رکھ کر نظر میں فکر رسالت معاپ کو اور ترتیب دے رہے تھے خدا کی کتاب کو. اور خاموش تھے علی تو منافق چھپے رہے اور گہری نظر سے رنگ فضا دیکھتے رہے. یہ کینہ تو گھات میں اپنی لگے رہے اور چھپ کر حصار حق کی جڑیں کھودتے رہے. آخر علی خلافت ظاہر تک آ گئے اور یہ ایسی ضرب تھی کہ حدود سل ملا گئے. صفین تک پہنچ گیا آخر یہ پیر و دار. زوم ملوکیت نے کیا دین حق پہ وار. اب رہ سکا خاموش نہ دین کا نگاہ دار. اٹھے علی چمکنے لگی برق ذوالفقار. جب اہل حق نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور اسرار نے فرات پہ پہرے لگا دیے. اشرار نے فرات پر پہرے لگا دیے. دیکھا جو فوج شیر خدا نے یہ ماجرا نیزوں کو تول تول کے دریا کا رخ کیا. نکلے حسین چھین لیا گھاٹ نہر کا اور چشمے علی میں پھرنے لگا دشت کربلا. پیاسا رکھیں گے لوگ میرے نور عین کو اور ایک دن یہی فرات تکے گی حسین کو. اور پانی کریں گے بند شکی میرے لال پر اور بلکیں گے بچے پیاس سے تڑپے گا سارا گھر. اور شانے کٹائیں گے یہی عباس نام پر اور ننھی سی ایک مشق یہی ہوگی خون میں تر. اور کیا آنے والی کل پہ ہماری نظر نہیں چاہیں تو ہم بھی روک دیں دریا مگر نہیں. القصہ دیر تک رہی پیکار خیر و شر. ضربات حق سے ٹوٹ گئی ظلم کی کمر. قرآن بلند ہونے لگے نوکے نیزہ پر اور پہنچی ادھر علی کی بہت دور تک نظر. آنکھوں میں راہ شام کے دیواروں در اٹھے اور قرآن کے بدلے آل محمد کے سر اٹھے. اور جاری رہا غرض یہ سفر آفتاب کا. پیش نظر کبھی تھا کبھی چھا گئی گھٹا. بڑھتا گیا اندھیرے اجالے میں قافلہ. آخر نظر سے چھپ گئی تنویر مرتضی. یہ در چھپا تو کھل گیا ایک اور باب حق. یہ در چھپا تو کھل گیا ایک اور باب حق. اب پے کرے حسن میں اٹھا آفتاب حق.
اور اس دور میں نکھر گیا رنگ منافقت اور ٹکرا گئی اصول شریعت سے سلطنت، لیکن نبی خاموشی شبر تھی مصلحت اور کافی تھی صرف اصولوں کی حد تک مدافعت۔ دور حسن تھا عارضی صلح و صفا کا وقت، اور لمحوں کو گن رہا تھا ابھی کربلا کا وقت۔ پر جب بھی ہوا ہے مار کا ایک کربلا پہ غور، اور کہتا رہا ہے اپنی زبان میں ہر ایک دور، اس باہمی نزاع کا مقصد نہ تھا کچھ اور، تذلیل نور چاہتے تھے اہل شر کے طور، اور سفیانیت کو قد تھی کہ مٹ جائیں اہل بیت، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نہ یاد آئیں اہل بیت۔ اور آخر وہ وقت آیا کہ برپا ہو کر بلا، رخصت ہوئے حسن تو زمانہ بدل گیا، اتنا بڑا غبار کہ دھندلا گئی فضا اسلام، اب حسین کی نظروں کا نام تھا۔ قرآن تک رہا تھا شہ مشرقین کو، اور سفیانیت بڑھی کہ کچل دے حسین کو۔ پھر مارکا ہوا حق و باطل کے درمیان، اٹھا تنور بدر سے پھر بغض کا دھواں، سورج پہ حملہ ور ہوئی تاریخ بدلیاں، اور باطل نے تان لی دل ایمان پہ برچھیاں۔ کھائے تھے زخم فاتح بدر و حنین سے، اور بغض علی بدل گیا بغض حسین سے۔ اف کتنا کینہ خو تھا یزید ذوالفقار تھا زخم دل، ہلاکت اجداد کا ملال، تکرار کا بہانہ تھی بیعت کی کیل و قال، ورنہ علی کے لال سے بیعت کا کیا سوال۔ بیعت علی کا تھا نہ حسن کا شعار تھا، آخر حسین انہی کا تو آئینہ دار تھا۔ القصہ کربلا ہوئی تیرے قضا چلے، سبتے رسول کشتے تیرے جفا ہوئے، انصار و اقربا کے بھی کاٹے گئے گلے، لیکن یہ پوچھتا ہے مورخ حدیث سے، ارے قتل حسین اگر تیرے جد کا تھا انتقام، بچوں سے عورتوں سے لیا کس کا انتقام؟ اصغر نے کیا کیا تھا کہ چھیدا گیا گلا، اور جرم سکینہ کیا تھا کہ دروں کی دی سزا۔ ارے بیمار کی خطا پہ اسیر جفا ہوا، اور زینب کا کیا قصور تھا کیوں چھین لی رضا، اور بے بس رباب تکتی تھی کس درد و یاس سے، ایک ماں کو کیوں ہٹا دیا جھولے کے پاس سے۔ ارے لائے گئے حرم سر دربار کس لیے، اور رسوا کیے گئے سر بازار کس لیے، توقے گراؤں گردنے بیمار کس لیے، اور دروں کے ظلم پہ اصرار کس لیے۔ ارے مسلے گئے جو پھول آجے بطول کے، اور کس کو کیا تھا قتل حرم نے رسول کے۔ ارے اللہ بعد قتل شہنشاہ تو جا کیا کیا نہ فوج ظلم کی تھی بدلگامیاں۔ ارے وہ کہے وہ خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں، اور وہ بیویوں کا صبر وہ بچوں کی سسکیاں۔ ارے دل چیر تھی وہ زینب ناشاد کی صدا، وہ ایک بہن کی بھائی سے فریاد کی صدا۔ ارے بھیا تمہارے بعد اسیر جفا ہوئے، خیمے جلا دیے گئے ہم بے ردا ہوئے۔ ارے گستاخ آج کتنے اہل جفا ہوئے، وہ ہنس کے پوچھتے ہیں کہ عباس کیا ہوئے۔ ارے کہتے ہیں طنز و تلاور کہاں گئے، ارے قاسم کو کیا ہوا، علی اکبر کہاں گئے۔ ارے بھیا تم ہی بتاؤ انہیں کیا جواب دو، اور بے وائل ہوتی ہے انہیں کیا کہہ کے چپ کروں۔ ارے خود بے رضا ہوں کیسے غریبوں کے سر ڈھکوں، اور بچوں کو ساتھ لے کے میں کس بن میں جا چکوں۔ ارے تاکید صبر کی تھی میں پابند اسی کی ہوں، لیکن خیال آتا ہے بیٹی علی کی ہوں۔ چھپتے رہے سکینہ کے گوہر میں چپ رہی، ارے جلتا تھا کہ ہمارے اصغر میں چپ رہی۔
ارے کھینچتا رہا مریض کا بستر میں چپ رہی اور سر سے میرے اتر گئی چادر میں چپ رہی. ارے بیمار رش ہے اسے کیسے اٹھاؤں میں, اور خیمے تو جل چکے ہیں کہاں لے کے جاؤں میں. ارے بھیا کسی طرح میرے اکبر کو بھیج دو. ارے بھیا رباب روتی ہے اسرار کو بھیج دو. ارے عباس میرے شیر دلاور کو بھیج دو. ارے وقت مرض ثانی حیدر کو بھیج دو. ارے شمر آ رہا ہے بچوں کے درے لگائے گا. ارے میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا. اور زینب کی صدا پہ قیامت ہوئی بپا. لرزا ہوا زمین کو فلک کانپنے لگا. کانوں میں آئی زینب مستر کے ایک صدا, بیٹی سے جیسے کہتی ہو رو رو کے سیدہ. زینب یہی مشیت دعوت ہے صبر کر, اب صبر ہی تیرے لیے بہتر ہے صبر کر. بیٹی ابھی تو باقی ہے تقدیر کا سفر, کل قید ہو کے جانا ہے تھا شام ننگے سر. ارے بازار میں پھر آئیں گے تجھ کو یہ اہل شہر, اور رو بھی سکے گی تو نہ بھائی کی لاش پر. اشکوں سے خاک قبر کی دھویا کروں گی میں, اور تو نہ رو سکی اسے رویا کروں گی میں.